انگریزی میں ایک کہاوت ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کی جاتی ہے، اپنے آپ سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو مومن کہنے والو، مسلمان کہنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ، ہم نے دنیا کی آگ دیکھی ہے، کسی کی دکان میں شارٹ سرکٹ لگ جائے اور آگ لگ جائے، ہم نے دیکھا ہے پوری دکان جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے فلسطین کے اندر آگ میں جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اے اللہ، ہم نے دنیا کی آگ تو دیکھی ہے، ہم نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی۔ اے اللہ، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، لکڑی سے نہیں جلے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے اللہ، دنیا میں ایک مجرم کو سزا ہوتی ہے، وہ مجرم جج سے سودے بازی کر لیتا ہے، اچھے وکیل کو ہائر کر کے پولیس والوں سے ساٹھ گانٹ کر لیتا ہے، بڑے بڑے باہوبلی، بڑے بڑے گنڈا لوگ جیل کے اندر بھی آرام سے اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں۔ اے اللہ، کیا جہنم کی جیل میں بھی ساٹھ گانٹ ہو جائے گی؟ اے اللہ، کیا جہنم میں جانے والے بھی رشوت دے دیں گے؟ فرمایا نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے اور جہنم کی جیل کے جو جیلر ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ کسی کے اوپر کوئی دیا نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ ان کو آدیش دے گا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بچاؤ میرے بھائی۔ ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر کارڈ بھیجا، مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسرا میسج کیا، مولانا صاحب آپ کی فیملی کی بھی دعوت ہے، آپ کو پورے پریوار کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، پورے پریوار کو لے کر کے آئیں گے۔ بچوں سے کہا، بچے خوش ہو گئے، چلو ساتھ میں چلیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں، ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو ساتھ میں شامل کر کے کھاتے ہیں، ہم اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس پریوار کو تم شادی میں ساتھ میں لے کے جاتے ہو، گھومنے پھرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، شاپنگ کرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، جس پریوار کے لیے تم دن رات قربانی دیتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ تو بہت بات کی بات ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہو۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ کی بات تو بھی بہت بات میں، اگر ہم کو صرف یہ پتہ لگ جائے ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی، بچہ اور بیوی خطرے میں، ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سماج کو سدھارنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے پریوار کو بچائے گا، پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، پورا سماج سدھر جائے گا میرے پیارے ساتھی۔
عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے وہ قرآن کا 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی آیتیں ان کی زبان پر جاری ہیں۔ مجھے نہیں پتا کلیا چک والوں اور سلطان گنج والوں آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، لیکن نہیں پڑھتے ہو تو اللہ کے واسطے پڑھا کرو۔ میری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جمعہ کے دن جتنے بھی کام ہو، بہت سارے کام ہماری مائیں بہنیں پورے ہفتے میں نہیں کرتی ہیں، جمعہ کے دن کرتی ہیں، واشنگ مشین لگا لیتی ہیں، پورے ہفتے کا کپڑا وہ جمعہ کو دھوتی ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کو جمعہ کے دن زیادہ کام ہوتا ہے، مگر جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی اذان کے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران 15 منٹ کا اور 20 منٹ کا ٹائم نکال لو اور سورہ کہف پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے گا، اس کو نور عطا فرمائے گا، اور جب اللہ کا نور ہمیں مل جائے گا تو ایک ہفتے تک ہم اس کی برکت کو محسوس کریں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ضرور 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، آپ وقت نکال کر کے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کرو۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی کر لیں، میرے بھائیوں آپ بھی کر لیا کریں، کل جمعہ کا دن ہے، آپ یہ کام ضرور کریں۔ عبداللہ بن مسعود تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کے دوران سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، جب ان دونوں کا گزر ایک گاؤں کے پاس سے ہوا، جب یہ دونوں ایک گاؤں سے گزرنے لگے، اللہ فرماتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس گاؤں میں گئے تو انہوں نے کھانا مانگا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس مکھی چوس تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے اس دور کے 2 نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، یہ دونوں تھکے ہارے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے خضر آپ کو یہ دیوار فری میں نہیں ٹھیک کرنی چاہیے تھی، ان کنجوس لوگوں نے ہمیں ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اے خضر اگر آپ کو دیوار ٹھیک کرنا ہی تھا تو اس کی کوئی اجرت لے لیتے، کچھ پیسہ لے لیتے، آپ کو فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے، اور اے موسیٰ اس مکان کے دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور خزانہ گاؤں کے لوگ لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان بچوں کا خزانہ اگر گاؤں والے لوٹ لیں گے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو جائے گی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ اب یہاں پہ جو بات پوائنٹ کی ہے میرے بھائی، بڑے غور سے سنیے گا، یہاں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ باپ جب نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کا خزانہ ڈوبنے نہ دیا، نیک باپ کے بچوں کو اس کے خزانے سے محروم نہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس آیت کو پڑھ کر کے عبداللہ بن مسعود رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا ان کا چھوٹا بچہ سو رہا تھا، عبداللہ بن مسعود نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ رات میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو
ڈوبا رہا ہے. اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے. یہ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کا کام تیرا باپ تیرے لیے کر رہا ہے کہ کل تو سخی رہے, کل تو اللہ کے یہاں بھی نجات پا جائے اور دنیا میں بھی تو چین سے رہے. اے میرے بچے تیرا باپ اس لیے یہ کام کر رہا ہے. آج ہم اور آپ اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتے ہیں. مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی, مدرسے میں پڑھا رہا تھا, LIC والا آیا, اس کو کسی نے بتا دیا تو مولانا کو تیسری بیٹی ہوئی. آیا میرے پاس, مولوی صاحب تیسری بیٹی ہوئی ہے. میں نے کہا اب کہنے لگا, بیچارہ بڑا افسوس ظاہر کرنے لگا, ارے مولوی صاحب تیسری بیٹی ہو گئی. ابھی میں یہاں آیا, آپ کے گاؤں میں ایک صاحب کے یہاں کھانا کھایا, میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کتنے؟ انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب ایک بیٹی بھی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. بڑا اچھا لگا مجھے یہ سن کر. بیٹی نہیں ہے تو آدمی تمنا کر رہا ہے, آرزو کر رہا ہے, ورنہ آج حالات تو یہ ہے جس کو 3 بیٹی ہو گئی لوگ بیچارے ترس کھاتے ہیں, ارے یہ تو 3 بیٹیوں کا باپ ہے. کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے, بیٹی کوئی عذاب نہیں ہے, بیٹی کوئی کلنک نہیں ہے. اگر 3 بیٹیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ 3 بہترین مقدر لے کر کے آتی ہیں اپنے باپ کے لیے, وہ اپنے باپ کی قسمت کو جگانے کے لیے آتی ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کو اچھی تعلیم دے, اچھی تربیت دے, اچھی جگہ ان کی شادی کر دے, تو وہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جس کو 2 بیٹیاں ہیں وہ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ مجھے 3 بیٹیاں مل جائیں. LIC والا مجھے سمجھانے لگا, مولوی صاحب یہ پالیسی لے لیجئے, اتنے پیسے آپ ہر مہینے دیجئے, 20 سال کے بعد جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی, شادی کے ٹائم آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اور لمبی چوڑی مہنگی شادی آپ کو کرنی پڑے گی, اس وقت آپ کو یہ پیسہ کام دے گا. میں نے کہا تم چلے جاؤ, مجھے ضرورت نہیں تمہاری پالیسی کی. آج اپنی اولاد کے لیے آدمی LIC کی پالیسی لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے میرے بھائی؟ چنتا ہے, فکر ہے اپنی اولاد کی. جس اولاد کے مستقبل کی اتنی فکر ہے, اگر واقعی میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی میرے بھائیوں, تو اپنے آپ کو نیک بنا لو, اپنے آپ کو متقی بنا لو, اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو, اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اپنے آپ کو دیندار بنا لو. اللہ کی قسم اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا آپ کے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہے. اگر آپ نیک ہیں, اگر ہم نیک ہیں, ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا جس طریقے سے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی. سماج کو سدھارنا ہے, پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر سماج کو سدھارنا ہے, ہمارے بدن میں ہلکی پھلکی سردی زکام اور بخار ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے. ابھی تلڈانگا کے ایک بہت مشہور ہماری جماعت کے حاجی جہانگیر صاحب کے یہاں میں دوپہر میں ایک دن ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا. مجھے پتہ لگا کئی دن سے وہ بیمار ہیں, ان کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا. اور جب میں ان کے یہاں پہنچا, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک دن اپنے گھر میں چلتے چلتے میں گر گیا تھا, کمر کی ہڈی کریک ہو گئی, بستر پڑ گئے, کئی مہینوں بستر پڑے رہے. ظاہر ہے کہ اب ان کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی, اب ان کو سردی زکام اگر ہوگا, وہ ڈاکٹر سے سردی زکام کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے, وہ پہلے اپنی ہڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بڑی بیماری ہے. بنارس میں ہمارے ایک رشتہ دار میں بالکل نوجوان لڑکا, 25-30 سال کا نوجوان لڑکا بالکل اچانک بیمار پڑتا ہے, ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, چیک اپ کرایا جاتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو TB ہو گیا ہے. کل تک جو نوجوان چلتا پھرتا نوجوان تھا, آج بستر پڑا ہوا ہے, سوکھ کے لکڑی ہو چکا ہے, سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہے. ایک بڑی خطرناک بیماری TB نام کی اس کو پکڑ چکی ہے. بنارسی میں میرا جاننے والا ایک نوجوان لڑکا بلڈ کینسر کا مریض ہوتا ہے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے, پھر اللہ
کو پیارا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہے، ہم پہلے اس کا علاج کراتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ سماج کی اگر اصلاح کرنی ہے، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بڑائی بیان کی جائے، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوس کا نوجوان لڑکا زنا کر رہا ہے، ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو بلاತ್ಕಾری ہے، یہ تو بدکار ہے، ہم بڑی گھৃণا سے، بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، شراب پینا غلط کام ہے، زنا کرنا غلط کام ہے، چوری کرنا غلط کام ہے، مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے۔ اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ او لوگوں جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی، حرام، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر وہ غفور الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے، کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پتہ ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی تاریخ کتنی ہے آج؟ 18۔ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے مولوی صاحب۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جوڑتے ہیں، آج پہلا روزہ، ہائے ہائے آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ، رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو وہ عید، 28 کو ہی چاند دیکھ لیں، 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے، اتنی چنتا ہوتی ہے۔ رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 7ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مزار ہے، وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے۔ وہ داتا ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے۔ شرک سے بچاؤ میرے بھائیو اپنے آپ۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ۔ اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے، اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیابو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، اپنی لڑکیوں کی شادی کرو،
تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے، جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی بھر اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کے چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا۔ دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر کرو اور آگے بڑھیے۔ سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ، شرک سے بچانا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے، بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے۔ او لوگو، واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، تمہاری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ او میری بہنوں، تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو، ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ او لوگو، یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا، قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دیا۔ وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے، بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی، سلیبس میں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، ہر واز میں سنایا جاتا ہوں۔ قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا، طاقوں میں سجا دیا گیا، آنکھوں میں بسا لیا گیا۔ قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے، قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ جو بھاشا آپ کو آتی ہو، جو لینگویج آپ کو آتی ہو، اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پر غور کیا کرو، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگو، یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے، کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے۔ او لوگو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی۔ موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی، سانس اٹک گئی، ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے، کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے، کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اور قرآن ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت قرآن سے دور ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام،
समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज दे करके फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ लोगों नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे, मगर याद रखना अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों, जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े ख़तरनाक मंसूबे हैं, बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग्स हैं, आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ, बस एक अलर्ट कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने लोग हैं? और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, मैं बनारस यूपी का रहने वाला, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है, मगर आप यकीन करें आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में बुराइयां अपनी जगह हैं मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज़्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज वो इबादत है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल, इन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, पहला सवाल किया जाएगा मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। यह अलग बात है अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बा किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है, मगर जो बात दलील के एतबार से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बा करता है उसका ज़बिया हलाल है, उसका हाथ का ज़बा किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा, नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले आए, तुमने कौन सा गुनाह किया था। तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज के टाइम खेल कूद किया करते थे, हम नमाज के टाइम तमाशे किया करते थे, हम नमाज के टाइम फजूल काम किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे।
میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے، سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے، یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ، کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے۔ سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، چنتا میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج صحیح ہو جائے، سماج سدھر جائے، تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود کو سدھارنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں سب لوگ سدھر جائیں، لیکن ہم نہ سدھریں۔ نماز نہ پڑھنے والا باپ بھی یہ چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے، نماز نہ پڑھنے والی ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی نمازی بن جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی آپ کو اگر روشنی کرنا ہے تو روشنی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ماچس کی تیلی کو جلانا پڑے گا، پہلے ایک موم بتی کو جلانا پڑے گا۔ جب ایک موم بتی یا ایک لائٹ جب روشن ہو گئی، اس سے آپ سینکڑوں لائٹ روشن کر سکتے ہیں۔ شروعات تو کرنی پڑے گی نا، اور وہ شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی۔